لیکن کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس جمہوریت کی بات جس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑے ہیرو اور نوجوانوں کے، بزرگوں کے، سب کے مشترکہ رہنما کہ جب عالم اسلام میں لوگ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ان کو چند ہی چہرے نظر آتے ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے جلال چودھری صاحب، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے افسوس ہے، میں نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف بات کی ہے، بلکہ جب ہماری جماعت ون پیج پہ تھی، 2016 میں میری سپیچ آن ریکارڈ ہے، یہاں شیروانی پہن کے میں نے ایک سپیچ کی تھی جہاں میں نے کہا تھا، جس پہ مجھے اپنی جماعت سے بھی باتیں سننی پڑی تھی، یہ وہ زمانہ تھا جب میاں صاحب کے خلاف پاناما کا کیس چل رہا تھا۔ اتنا میں بتا دوں، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک سیاسی کارکن، ایک قانون دان، ایک مسلمان رہنما نے، قائد اعظم نے قائم کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ کب تک ایک دوسرے کو زندانوں میں ڈالتے رہو گے؟ اللہ کے ولی، ایک ایسا فورن منسٹر ہماری حکومت میں نہیں، آپ کی حکومت نے، جس نے ریون ڈیمس کے قتل عام کے خلاف امریکہ کو اس نے بھی نو کہا، آج وہ شاہ محمود کہاں پہ ہے؟ آج وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہاں پہ ہے، جس نے پنجاب کی ماؤں، بہنوں، بچوں کو اپنی ماں کی طرح سینے سے لگایا، کورونا میں بچایا؟ آج وہ اصل شیر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، جو میری جماعت کے لیے بھی ایک صدقہ ہے، عمران خان کے لیے بھی، کہ اپنے وفاداروں کو عہدوں پہ لگاؤ، وہ 6 مہینوں میں کر گیا۔ عمر چیمہ، وہ پنجاب کا بہادر سپوت جو باقی کرائے کے لوگوں نے 4 ساڑھے 4 سال میں نہیں کیا تھا، وہ کدھر ہے؟ آج ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، اپنے لیڈر سے وفا کی قیمت چکا رہا ہے۔ وہ ملک جہاں خواتین کو دبایا جاتا ہے، وہ ملک جس میں شہید بے نظیر جب وزیر اعظم بنے تو کسی نے کہا کہ خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لیکن پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو وجوہات تھی وہ سب کو پتہ ہے، خاص کر خواجہ آصف صاحب نے تو اس پہ کوئی نام بھی دیا تھا، میں ان نام کی سیاست میں کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سامنے والوں کی عزت سے، تکریم سے میں بات کروں۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2013 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، میں اس پچھلی سیٹ سے آ کے ان کے پاس گیا، کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا، میں نے کہا علی محمد، پاکستان تحریک انصاف، ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، لیکن بات کھری اور سچ کرتے ہیں۔ وہ بے نظیر کو آپ نے یہ کہا، لیکن اس بے نظیر کی کہانی تو پرانی ہے۔ آج ٹرائبل بیلٹ میں جہاں خواتین کے لیے بڑی مشکلات ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہاں کوئی خاتون کونسلر کا الیکشن لڑے، وہاں بڑے بڑے سرداروں کو، زمینی خداؤں کو، بڑے بڑے فرعونوں کو ایک نہیں 2 بار شکست دے کے وہ قوم کی، وہ پختونوں کی، وہ ٹرائبلز کی، اور آپ کی وہ بیٹی یہاں آئی، آپ نے اس کو 50 سال سزا دے کے زرتاج گل وزیر پارلیمنٹری لیڈر کو بھیج دیا۔ آپ نے شبلی فراز پڑھے لکھے شخص کو 50 سال کی سزا دے کے بھیج دیا، جس نے آپ کو پہلی جنگ جیت کے دی۔ اس کے بیٹے کو غدار کہا۔ کیا عمر ایوب، فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا غدار ہے؟ 50 سال کی سزا دے کے گھر بھیج دیا۔ یہ کون سی اسمبلی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، جہاں اپوزیشن لیڈر 50 سال کی سزا لے کے غدار؟ سینٹ کا اپوزیشن لیڈر شبلی فراز 50 سال لیڈر کی سزا لے کے غدار۔ صاحبزادہ حامد رضا، میرے سے زیادہ نون لیگ کے ہمارے بھائی ان کو جانتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف اپنے سر پہ کفن باندھ کے جو شخص نکلا، صاحبزادہ حامد رضا، جو پاکستان میں مذہبی یگانگت اور یکجہتی کی علامت ہے، اس کو بھی 50 سال کی سزا۔ احمد خان بچر کو بھی 50 سال کی سزا۔ میرے چترال کی شان چترالی صاحب کو 50 سال کی 10 سال کی سزا۔ اور بھائی سیاست میں شرافت کی علامت خاندان چٹھا صاحب کے برخوردار احمد چٹھا، اس کو بھی سزا۔ اور بھائی غریب کی آواز دستی کو بھی سزا۔ کو شرم کرو یار، کوئی حیا کرو۔ آج غریب کی بڑی بات کی جاتی ہے، آج مزدور کی بڑی بات کی جاتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ متوجہ ہیں
دل سے سن رہے ہیں نا؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دکھلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں، ہاں ہے یہاں کاروبار بہت، ہاں ہے یہاں کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، پاکستان۔ آخری شعر تھا۔ آئیں اس معاملے کو سمیٹتے ہیں، آئیں ڈپٹی سپیکر صاحب اس معاملے کو سمیٹتے ہیں، اور آگے کا راستہ پھر کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ میں دوں گا؟ شہباز شریف صاحب دیں گے یا عمران خان دے گا؟ نو، آگے کا راستہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ دے کے چلے گئے۔ آؤ فتح مکہ ماڈل پہ جائیں، میں بس 1 منٹ میں کلوز کرتا ہوں۔ فتح مکہ ماڈل کیا ہے؟ جب یہ الیکشن ہوا 16 فروری 2024 کو میں اپنے لیڈر جناب عمران خان کے پاس گیا، میں عامر ڈوگر صاحب اور سردار لطیف خان کھوسا، میں نے جان کے ایک بات کی، تب میاں صاحب کی حکومت نہیں بنی تھی، میں چاہتا تھا کہ پولیٹیکل کلوجر ہو، کوئی سیاسی انتقام کی فضا ختم ہو، جو بھی حکومت بنے ایک ایسی حکومت بنے جو پاکستان کے سیاسی ناسور انتقام کی آگ پہ وہ مرہم رکھے۔ تو میں نے عمران خان سے کہا کہ خان صاحب آپ نے پچھلے سال یعنی 2023 کے رمضان میں آپ سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کیا فتح مکہ ماڈل کی جو پالیسی ہے اس پہ آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ اقتدار میں آگے تو انتقام نہیں لیں گے؟ خان صاحب نے مجھے مسکرا کے کہا کہ علی نہ صرف یہ بلکہ میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے ویسٹ نے ساؤتھ افریقہ اپنے ملک کو کتنا آگے لے گیا۔ پہلی بار پاکستان کی سیاست میں عمران خان نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ بار کہہ دو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سے جس طرح ساؤتھ افریقہ گیا ہم بھی جا سکتے ہیں، آؤ سچ بولیں، اور سچی بات کریں، اے ہمت کر سکتے ہو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپس میں بیٹھ تو سکتے ہو، آپس میں بیٹھیں۔ آفر آئی تھی محترم شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وہ کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں اپوزیشن لیڈر کو بھی کہوں گا، ان کی خالی کرسی ہے، آپ کو کسی بڑی اور مقصد کے لیے نہیں، ایک مقصد کے لیے عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنایا کہ یہاں یہ سیاسی ماحول ٹھیک ہو، عمران خان اور باقی اسیران باہر آئیں اور آزاد شفاف الیکشن ہو۔ خدا را اگر ایک آفر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہے، اسپیکر آفس اپنا کردار ادا کرے۔ میں نے چکزئی صاحب کو درخواست کی کہ نہ آپ میاں صاحب کے پاس جائیں نہ میاں صاحب آپ کے پاس آئیں، یہ پارلیمنٹ ہم سب کا ہے، اسپیکر ہاؤس میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اسپیکر آفس میں نہیں جانا چاہتے، یہ بار یہاں کانسٹیٹیوشن روم ہے، وہ آئینی کمرہ، وہ کانسٹیٹیوشن روم جہاں پاکستان کا آئین بنتا ہے، کیا وہاں پاکستان کے سیاسی لوگ بغیر کسی کٹ پتلی نظام کے خود بیٹھ کے اپنے مسائل حل نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم سیاسی لوگ پاکستان بنا سکتے ہیں، ہم سیاسی لوگ پاکستان بچا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ شہریار بھائی بڑی تکلیف سہی ہے آپ نے، میں گواہ ہوں، وہ شخص جو یہاں کھڑے ہو کے شیر کی طرح گرجتا تھا پاکستان کی خاطر، اس کو تو چھوڑو، اس کی گھر والی اس کی بچیوں کے ساتھ جو ہوا، مجھے اپنی جیل کا دکھ نہیں، لیکن جب میری 85 سالہ ماں اڈیالہ جیل آئی، وہ پہلے ایک دکھ جیل چکی جب 71 کی جنگ میں اپنے بھائی میجر محمد علی کو 3 سال بھارتی جیل میں انہوں نے برداشت کیا، جب وہ محمد علی واپس آئے ان کا والد فوت ہو چکا تھا، اپنی قبر پہ ملاقات ہوئی میرے ماموں میجر محمد علی خان کی، لیکن آج 85 سال کی عمر میں علی محمد کو اس حالت میں دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس بوڑھی ماں نے مجھے وہاں بھی کہا کہ اپنا مورچہ لڑائی میں خالی نہ چھوڑنا، لیکن میں اپنے ان بچوں کو کیا جواب دیتا؟ وہ ہمیشہ مجھے پاکستان، ختم نبوت کی بات کرتے، فلسطین کی بات کرتے، انہوں نے سنا، وہ سوچتے ہوں گے میری بیٹی اور میرا بیٹا جب میرے پاس اڈیالہ جیل آئے، سوچتے ہوں گے ہمارے باپ نے کیا غداری کی، کہ اس نے ملک لوٹا ہے، کہ اس نے ختم نبوت کا دفاع نہیں کیا۔
خاص کر جب مردان جس نے مجھے 3 بار عزت دی ہے، جب اس کی ایک جیل میں مجھ پہ سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ، دہشت گردی اور مجھ سے غداری کا پرچہ مجھے جب سنایا گیا، میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ علی محمد جو پیر محمد خان کا پوتا ہے، جس نے جناح کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا، علی محمد کیا تو غدار ہے؟ اڈیالہ جیل صبح جب اذانیں آتی تھی، جیل کی سلاخوں پہ میری نظر پڑتی تھی، میں کہتا تھا یا اللہ کیا گناہ ہے، پھر دعا کرتا تھا یا اللہ میری دعا ہے یہ سزا نہ ہو، یہ امتحان ہو۔ میں آج علی محمد پاکستان کی پارلیمنٹ میں بطور سابق وزیر پارلیمانی اور بطور 3 بار کے MNA، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں جس نے کبھی مجھے دکھ دیا اور تکلیف دی ان جیلوں میں۔ ان کا اور اللہ کا معاملہ، آؤ ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں، آؤ اپنی قوم کو ایک راستہ دیں، اور اس طرح کے بجٹ سے کبھی کام نہیں بنے گا۔ جب عمران خان صاحب باہر آئے، میاں صاحب سے بھی درخواست ہے کہ میری بات سن رہے ہیں، 3 بار کیا آپ وزیر اعظم ہیں، تاریخ نے آپ سے بھی انصاف نہیں کیا، ہر بار آپ کو جانا پڑا، آپ بھی 70 سے اوپر ہیں، خان صاحب بھی 70 سے اوپر ہیں، شہباز صاحب بھی 70 سے اوپر ہیں، محترم مولانا صاحب بھی 70 سے اوپر ہیں، جو ہمارے پیچھے 25-30 سال کے لڑکے ہیں، ان کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہو آپ لوگ؟